السلام علیکم جی. کچھ بچوں کی فرمائش تھی جی کہ ہم نے ایگزام دیے ہوئے ہیں اور رزلٹ آنے والا ہے، تو ہمیں کچھ ایسا قرآن پاک سے کوئی ریلیٹڈ چیز بتائیں کہ جس کو ہم پڑھیں تو ہمارے نمبر بھی اچھے آ جائیں اور ہمیں اچھا گریڈ آ جائے، اچھی کامیابی ہو جائے. تو میں یہاں ایک چیز بچوں کو بتاؤں گا، بیٹا جب آپ پیپر یا جب بھی ہم کو کر کے آتی ہے نا، اور جب پیپر کے آپ گھر آتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے کتنے نمبر آنے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب پیپر اچھا ہو جائے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سی مدد فرمائیں یا مدد کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب یہ جو میں آپ کو پھر عمل بتاؤں گا نا، یہ ہے امتحان دینے کے بعد اچھے نمبروں کے لیے. جب آپ کو پتہ لگ گیا جی آپ کے پیپر اچھے ہوئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ پہ بھی ہم نے چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ ہم نے تو محنت کی ہے، اب اس کا صلے کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید اس میں پھل ہمیں دیں، ہمارا اچھا رزلٹ آئے. تو اس لیے یہ آپ کو جو میں وظیفہ بتاؤں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بہت ہی اچھے آئیں گے. کیونکہ دیکھا گیا کہ عام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ہیں، آگے پیچھے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ایگزام کے دنوں میں وہ اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں. تو اس لیے میں تمام بچوں کو کہوں گا کہ آپ کی بات میں نے سنی، اور اب آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز جاری رکھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے الملک القدوس اس کا ورد کرنا ہے. اور اس کو آپ نے اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا نتیجہ نہ نکلے. کیونکہ ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے، ظاہر اس نے ایگزام دیے ہیں، اچھا گریڈ آئے، کیونکہ آج کل اچھا گریڈ آئے گا تو اچھے کالج میں آگے ایڈمیشن ملے گا، لو گریڈ آئے گا تو لو گریڈ میں ایڈمیشن ملے گا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں کیسے. تو میں نے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ، کیونکہ 5 وقت کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، مجھے پتہ جب تک رزلٹ آپ کا نہیں آنا. تو اس لیے میں کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے پہلے 3 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، پھر 201 ٹائمس یعنی کہ 201 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، الملک القدوس، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے. یہ کیا دعا مانگنی ہے؟ یہی جس کے لیے آپ نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے پیپر دے دیا، میرے بڑے اچھے پیپر ہوئے ہیں، بس آپ میری مدد کریں، میرا رزلٹ اچھا آ جائے. جب اچھا رزلٹ آئے گا تو اچھے کالج میں بھی ایڈمیشن ملے گا، گورنمنٹ کے کالج میں ایڈمیشن ملے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل بیٹا مہنگائی کا دور ہے، تو اگر اچھے نمبر آئیں گے تو جب گورنمنٹ کے کالجوں میں ایڈمیشن ملتا ہے تو وہاں فیس بھی کم ہے، اور جب نمبر اچھے نہیں آتے، نیچے آتے، تو پھر ماں باپ کو پرائیویٹ کالجوں میں آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. اور آپ پرائیویٹ کالجوں کی فیس تو پتہ ہے آج کل کے دور میں کھانا پینا اتنا مشکل ہے، تو پھر وہ کیسے افورڈ ہوگی. اب یہ بچوں بچے دونوں کے لیے میں نے بتایا. اور اب بچوں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس عمل کو اس وقت تک کرتے ہیں جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آتا. اب یہ اتفاق سے میں نے بتا تو دیا، لیکن یہ صرف بچوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، یہ بڑوں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے آپ نے کہیں انٹرویو دیا، انٹرویو دے کے آ گئے، اب آپ کو رزلٹ انتظار ہے کہ آپ کو کیسے کال آتی ہے. تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. یا آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ نے کہیں ڈاکومنٹ جمع کرائے، یا آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں، کہیں آپ نے انٹرویو دے کے آپ واپس آئے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ میں ریجیکٹ ہوں یا نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ الملک القدوس کا کر سکتے ہیں. تو یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑوں کے بھی لیے ہے. اس لیے میں بچوں کو یہی کہوں گا بھائی آپ 5 وقت، بڑوں کو تو خیر میں نے کہہ دیا کہ یہ ان کے لیے بھی ہے، یہ ڈیمانڈ تو بچوں کی ہی ہے یہ، لیکن یہ امپلیمنٹ بڑوں پہ بھی ہوتا ہے. اس لیے میں بچوں کو کہوں گا کہ بھائی آپ نے جو کہا تھا میں نے اس کے متعلق آپ کو بتایا. اس لیے آپ کا کام ہے کہ 5 وقت کی نماز جاری رکھنی ہے اس وقت تک. میں تو کہتا ہوں اس کو اپنی عادت ہی بنا لو نماز کو بیٹا، کیونکہ اس میں بڑا کچھ ہے، اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں پھر ایسے بچوں کو. تو آپ اس کو اپنا معمول بنائیں. آپ کیا کرنا پھر بتاتے تو ریپیٹ کرتے تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم،
اس کے بعد آپ نے 201 یعنی 201 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے الملک القدوس، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو بیٹا یہ وہ وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کا وظیفہ ہمیشہ یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ حافظ۔